بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ یونس ترتیب کے لحاظ سے 10واں نمبر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور اس قوم نے پھر استغفار کیا اور ان سے یہ عذاب ٹل گیا، ہٹ گیا۔ اور جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے مختلف عذابوں کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک ہماری امت، یعنی ہماری امت سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اس قوم کے اندر ہیں اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا، اور وہ استغفار کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی دو چیزیں اس امت کے لیے خاص ہیں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، اور دوسرا استغفار۔ اللہ کا یہ پکا وعدہ ہے انت فیہم، جب تک آپ ان میں ہیں اللہ عذاب نہیں دے گا۔ وہ یستغفرون، اور استغفار بھی کرنے والے ہوں۔ بہرحال یہ اس امت کی خاصیت ہے، امت کا خاصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، ان کی مہربانی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی نہ منہ پہ لکھا جاتا ہے، نہ ماتھے پہ لکھا جاتا ہے، نہ کوئی ججمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے۔ یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور اس وجہ سے اس کا نام یونس رکھا گیا، اس واقعے کی وجہ سے۔ حضرت یونس علیہ السلام خود پیغمبر تھے، اور اسی وجہ سے اس واقعے کو بھی، اس صورت کو بھی ادھر منسوب کر دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی مہرباں نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یونس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، اور اضافی 10 نیکیاں یہ اس کے اوپر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کا بھی قبول ہو جانا، مقبول ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی نا بہت بڑی ہے۔ اور ان لوگوں کی تعداد کے مطابق جو حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے، یا ان لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہ مانا، اور ان لوگوں کی تعداد کے برابر جو فرعون کے ساتھ ہوئے، ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ یونس کے پڑھنے کا یہ ثواب ہے کہ یونس علیہ السلام کے پاس کتنے مومن آئے، کتنے مسلمان ہوئے، کتنے کافر رہ گئے، یا تو ایمان والوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، یا کفر کرنے والوں کے برابر تعداد کے لحاظ سے جو عددی برتری ہوگی اس کے مطابق ثواب ملے گا۔ یا جو لشکر فرعون تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ نکلا تھا لشکر لے کر، 6 لاکھ کی فوج تھی، کم سے کم 6 لاکھ کی کر لیں، اس کے پڑھنے سے اتنی ثواب، اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ یونس کی تلاوت کرے تو خدا تعالیٰ اسے شہیدوں کے برابر اور حضرت خضر علیہ السلام کے اہم کاموں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت خضر بھی بڑی مقدس ہستی، بعض انبیاء میں سے شمار کرنے، بعض اولیاء میں سے شمار کرتے ہیں، بہرحال انبیاء میں سے ہوں یا اولیاء میں سے ہوں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور جس کے ساتھ ملاقات ہو جائے کرم ہو جاتا ہے۔ اس ناچیز کے ساتھ 2 دفعہ ملاقات ہوئی، اور اسے ہر حرف کے برابر
بدلہ ملے اور اس کے درجات بلند ہوں۔ سورہ یونس کے حروف گن لیں، ہر حرف کے بدلے اتنا بدلہ ملے، اتنی نیکیاں ملے، اتنی خطائیں مٹائے جائیں۔ اور خاص بات، اگر کسی چور کا پتہ لگانا ہو، مال چوری ہو گیا ہو، گم ہو گیا ہو، رکھ کے کہیں یاد نہ آ رہی ہو، تو سورہ یونس کو تانبے کی تھال میں لکھ کر اسے ٹھہرے ہوئے پانی میں گھول لیں، پھر آٹا خمیر کر کے یہ پانی ملا دیں، پھر ان لوگوں کے نام دل میں لے کر جن پر شک ہو روٹی پکائیں، اور ان لوگوں کی تعداد کے برابر روٹی کے ٹکڑے کر دیں اور انہیں کھلا دیں، جس کے گلے میں لقمہ پھنس جائے وہی چور ہوگا۔ اگر کھا بھی لے گا تو چوری کا اقرار کر لے گا۔ لقمہ اگر حلق میں پھنسے نہ، نگل بھی جائے، پیٹ میں چلا بھی جائے، اور اس کی برکت سے وہ اقرار کر لے گا چوری کا۔ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اس کو یہ صورت ہو یا کوئی صورت ہو، میں تو ہر بندے کو کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو۔ یہ قیامت کے دن سفارشی بنے گا، یہ شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت سے کوئی محروم نہیں رہے گا۔ اگر کوئی شخص سورہ یونس کو لکھ کر آب نیساں بار بار ذکر آ رہا ہے، بڑا برکت والا پانی ہوتا ہے جو 23 مارچ سے برج حمل میں جب ہوتا ہے نا سورج، تو بارشیں ہوتی ہیں، تو یا باران میں گھول کر پی لے تو درد گردہ سے نجات پائے۔ گردے کے درد کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ مرسلات، سورہ یونس، قرآن کی کوئی آیت۔ عرض یہ کرنے لگا تھا، اگر کسی کو کوئی سورت بھی پڑھنا نہیں آتی تو نماز تو پڑھتا ہوگا نا، جس کے اندر سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ لازمی نماز کا حصہ ہیں۔ جن کو باقی قرآن پڑھنا نہیں آتا سورہ اخلاص سے ہی ہر رکعت میں کام چلاتے ہیں، اور اگر یہ دو چیزیں بھی نہیں آتی تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آتی ہے نا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3600 ناموں کو اس نے پڑھا۔ ہمارے ہاں تو صرف یہ 99 جو قرآن پاک کے شروع میں یا کسی آخر میں لکھے ہوتے ہیں وہی مشہور ہیں۔ تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ فخر الدین رازی، ابن کثیر، بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3600 یعنی 3600 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کو جادو کے لیے آیت ہے نا سورہ یونس کی، وَجَاءَ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ، یہاں سے لے کر ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین تک پڑھیں، دم کریں، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا دم کر کے پھیر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسمانی امراض کو بھی، جسم کے درد کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اور یہ بالکل مجرب اور حقیقت ہے کہ قرآن کے جس آیت کو، جس جز کو پڑھیں گے ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، اور قیامت کے دن یہ سفارشی ہوگا۔ ہر آیت، ہر حرف، ہر جز۔ میں تو کہتا ہوں بچوں کو بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریاں دلوانے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ڈگری بھی دلوائیں، ان کو حافظ قرآن بھی بنائیں۔ اور جو ڈاکٹر حافظ قرآن ہو، جو پائلٹ حافظ قرآن ہو، جو انجینئر حافظ قرآن ہو، اس تعلیمی ڈگری کو 4 چاند اور لگ جاتے ہیں۔ جو بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم و طبیب، انجینئر، پائلٹ، سائنسدان، جو اپنی اس ڈگری دنیاوی کے ساتھ اس اخروی ڈگری کا بھی ہولڈر ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بلند کرے گا۔ اس کی اولاد، اس کے گھر بار، اس کے کاروبار، اس کی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جو حافظ قرآن ہوگا وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ بھوکا تو کوئی بھی نہیں مرتا، لیکن لوگوں کے اپنے اپنے قیاس ہیں، اپنی اپنی
سوچیں ہیں، نظریں ہیں، ہائے رزق نہ ملا کیا ہو جائے گا، یہ روٹی نہ ملی، صبح کو نہ ملی۔ رزق تمہیں ایسے تلاش کرتا پھرتا ہے جس طرح کہ موت تمہاری تلاش میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اگر آپ کو ایک بند کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کے نکلنے کا، داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو آپ کو رزق کہاں سے آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا اسی بند کمرے جہاں سے موت آئے گی وہاں سے میرا رزق بھی آئے گا۔ قرآن بھائی نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں پا ہی لے گی، تم اگرچہ بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی محفوظ کیوں نہ ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، واقعہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، سنا سنایا ہے یا پڑا ہوا ہے، کہ جب ان کی وقت آخر آئے نا تو ایک شیشے کا محل بنایا اور ایک بندہ بیٹھ گیا، حضرت لقمان یعنی بیٹھ گئے، ہر طرف لقمان ہی لقمان نظر آ رہے تھے، اس دیوار میں، اس دیوار میں، اس دیوار میں۔ تو اسرائیل آئے اور آ کر حیران ہو گئے سارے لقمانوں کو دیکھ کے، کیونکہ فرشتے اتنے ہی کام جانتے ہیں جن کے لیے ان کو پیدا کیا، اس کے علاوہ اور آگے پیچھے کی دائیں بائیں کی بات نہیں جانتے، ان کو ہوش ہی نہیں ہے خدا تعالیٰ کی تسبیحات سے۔ تو واپس گئے، یا اللہ وہاں تو لقمان ہی لقمان ہیں، کس لقمان کے پاس آپ نے بھیجا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ کہو کہ اے کاریگر، تو نے بہت اچھی کاریگری دیکھا ہے لیکن ایک نقصان کر دیا اس میں، پھر آگے تو خود سمجھدار ہے، سمجھ لینا کہ کون سا نقص نے چھوڑا ہے۔ اور جب آگے اسرائیل نے کہا نا کہ اے باری کاریگر، اے کاریگر تو نے بہت اچھی کاریگری دیکھا لیکن ایک نقص اس میں چھوڑ دیا ہے، لقمان بول اٹھے کون سا؟ ان کے بولنے کے ساتھ ہی سارے بول پڑے، سارے لقمان بول پڑے جو شیشے میں نظر آ رہے تھے۔ اسرائیل نے پکڑ لیا وہاں سے، یہی نقص ہے کہ ساری کاریگری تو انہیں مجسمے تو بنا لیے لیکن اس کے اندر روح نہیں ڈال سکا، اس کے اندر روح نہیں ڈال سکا۔ روح من امر ربی، روح کے بارے میں انبیاء سے بھی سوال کیے گا، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا سلون کا نہیں روح کل روح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، اس کے بارے میں آج کوئی نہیں۔ آج ڈاکٹر سائنسدان حکیم طبیب بڑے کرتے ہیں کہ ہم نے روح کا بھی وزن کیا ہے، اتنے پاؤنڈ ہے، اتنے اونس ہے، اتنے ملی گرام ہے، اتنے فلاں ہیں، قیاس ہے، اندازے ہیں۔ روح کیا چیز ہے؟ جب نبی جیسی چیز جن کے پاس کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین علم ہوتا ہے ان کو نہیں پتہ، وہ امر ربی کہہ کے تو سائنسدان اس کو وزن کرتے پھرتے ہیں کہ روح کا اتنا وزن ہے، اتنے گرام ہے، اتنے اونس ہے، اتنا فلاں ہے۔ سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں لمبی ہو جاتی ہیں تو بس آپ اپنے مقصد کا یہ رکھیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور جو جو صورتوں کے خواص بتائے جاتے ہیں ان پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ لکھا جائے گا کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا اور اس نیت سے اس نے قرآن کو پڑھا، وہ نیت وہ ثواب سب اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔